السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناول میں خوش آمدید جی۔ تو ویورز، آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے عنکبوت بائی نور راجپوت کا پارٹ 18۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کر دیں پریس، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا جی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ لیکن کیا شادی کا فیصلہ صرف عمر کے حساب سے ہونا چاہیے؟ کیا ایک لڑکی کے خواب، اس کے کیریئر، اس کی ذہنی پختگی، اس کے زخم بھرنے کا وقت کوئی معنی نہیں رکھتا؟ کبھی ہم رشتے خود نہیں ٹھکراتے، حالات ٹھکرا دیتے ہیں۔ کبھی سامنے والا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتا ہے مگر وقت آنے پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی ایک رشتہ اپنے اندر اتنی تلخی گھول دیتا ہے کہ اگلے قدم اٹھانے کے لیے انسان کو سالوں درکار ہوتے ہیں۔ یہ سب حقائق ہیں، ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ان سے گزرتے ہیں، لیکن معاشرہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک انسان کیوں تیار نہیں تھا یا کیوں اس نے انکار کیا۔ وہ صرف ایک ہی جملہ دہراتا ہے، ابھی تک تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ شادی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ زہر ہے جو ایک ناکام تعلق یا کسی دھوکے سے ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ کبھی یہ زہر ایک ٹوٹے رشتے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کسی ٹراما کی صورت میں، کبھی کسی ایسے دھوکے میں جو انسان کی اپنی شناخت کو ہی نگل لیتا ہے۔ ایسے وقت میں کسی عورت کو مزید دباؤ میں دھکیلنا گویا اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وقت ہر انسان کا سب سے بڑا علاج ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں صبر کم اور فیصلہ زیادہ بانٹے جاتے ہیں۔ زہر خوردہ پری میں آج ایک اور موضوع کا اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ آج پھر اس کی انگلیوں کی بورڈ پر تیزی سے پھسل رہی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی پہلے اپنی پہچان بنا سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حق نہیں رکھتی؟ کیا وہ اپنی صلاحیتوں سے دنیا میں جگہ نہیں بنا سکتی تاکہ جب وہ کسی کا ہاتھ تھامے تو اعتماد کے ساتھ تھامے، کمزوری کے ساتھ نہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ شادی ایک ساتھ چلنے کا رشتہ ہے، سہارا دینے کا تعلق ہے۔ اگر عورت خود اپنی بنیادوں کو مضبوط نہ کر سکے تو وہ کسی کا سہارا کیسے بنے گی؟ عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر جیے۔ اگر وہ چاہے تو 20 برس میں شادی کرے، اگر وہ چاہے تو 30 برس کے بعد کرے، اگر وہ چاہے تو کبھی نہ کرے۔ یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، معاشرے کے نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ عورت کو اپنی ذات کے بجائے ایک بوجھ سمجھتا ہے، جیسے وہ صرف کسی اور کی گھر کی زینت بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ شادی زندگی کا ایک جز ہے، لیکن یہ زندگی کا حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک سفر ہے، لیکن یہ منزل نہیں۔ عورت کی پہچان اس کے رشتے سے نہیں، اس کی ذات سے ہونی چاہیے۔ میں 27 برس کی ہوں، شاید کل سب پوچھیں گے ابھی تک تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی، اور میں ہنس کر کہوں گی کیونکہ میں ابھی تک اپنی پہچان بنا رہی ہوں۔ کیونکہ جب میں کسی کا ہاتھ تھاموں گی تو یہ جان کر تھاموں گی کہ میں نے خود کو جھٹلایا نہیں بلکہ ایک انسان کو اپنایا ہے۔ میں یہ جان کر تھاموں گی کہ اب میں مخلص ہوں۔ میں یہ جان کر تھاموں گی کہ ہاں اب میں تیار ہوں۔ لیکن کیا آپ تیار ہیں؟ پیلس کی اونچی محرابوں والے لاؤنج میں خاموشی اور اپنی پوری رعنائیوں سے قائم تھی۔ باہر برف مسلسل برس رہی تھی اور کھڑکیوں کے پار سفید گالوں کی تہہ زمین پر بچھ گئی۔ درختوں کی آڑیاں شاخیں بوجھ کے نیچے جھک کر ایک بے بسی کی تصویریں بنی کھڑی تھیں۔ اندر بھاری آتش دان میں آگ جل رہی تھی، جس کی سنہری روشنی سرمئی اور بھوری دیواروں پر لرزتی سائے ڈال رہی تھی۔ اس سکوت میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اخبار کے اوراق پلٹنے کی۔ مسٹر جوزف اپنی مخصوص کرسی پر نیم دراز بیٹھے تھے، سیاہ بالوں کے بیچ چمکتی ہوئی پیشانی اور آنکھوں پر ٹکی اینک کے پیچھے ایک سکون بھری سنجیدگی تھی۔ ان کی انگلیاں پرسکون انداز میں اخبار کے صفحے پلٹ رہی تھیں، جیسے دنیا میں کوئی طوفان اٹھا ہی نہ ہو۔ لیکن سیڑھیوں کے کنارے پر قدم کی آہٹ نے ماحول کی فضا بدل دی۔ جارج نیچے اتر رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ اس کے کندھوں مزید جھک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسی مردنی چھائی تھی جیسے وہ ایک لمحے میں برسوں کا سفر طے کر آیا ہو۔ آنکھوں کے گرد سے ہلکے ہونٹے خشک اور نگاہوں میں خوف اور تھکن کی ملی جلی جھلک۔ وہ نیچے پہنچ کر رک گیا۔ سامنے مسٹر جوزف کو دیکھا، ابھی بھی اخبار میں گم، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ بچپن میں لوٹ گئے، جب کوئی غلطی کرنے پر باپ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے لگتا زمین پھٹ جائے گی۔ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا۔ مسٹر جوزف کی کرسی کے پیچھے دیوار پر
ٹنگی ان کی وہ ڈریکولا جیسی تصویر اپنی ہیبت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ قریب پہنچ کر آخرکار اس نے لب کھولے۔ ڈیڈ، اس کی آواز بھاری تھی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مسٹر جوزف نے اخبار کے کونے کو ہلکا سا موڑا مگر نظریں نہ اٹھائی۔ سن رہا ہوں۔ جارج نے گہری سانس کھینچی۔ آپ نے دیکھا نا جو کچھ ہو رہا ہے، ویڈیو خبریں، لوگوں کی باتیں، پورا میڈیا میرے خلاف ہے۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے، نہ غصہ کریں گے، نہ سوال؟ مسٹر جوزف نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر صفحہ پلٹا۔ غصہ؟ ان کی آواز پرسکون مگر گہری تھی۔ غصہ تو اس پر آتا ہے جس سے توقع نہ ہو اور وہ دھوکہ دے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ لڑنا سکھایا ہے جارج، حالات چاہیں جتنے بھی کڑے ہوں۔ ایک جوزف کبھی جھکتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے تم اسے ہینڈل کر لو گے۔ یہ سن کر جارج پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ مسٹر جوزف اس پر برہم ہوں گے، ایک بار پھر اسے بزدل کہیں گے، مگر نہیں، آج انہیں یقین تھا وہ ہینڈل کر لے گا۔ مگر ڈیڈ، میری وجہ سے آپ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، پورا معاشرہ آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے، آپ نے مجھے قابو میں نہیں رکھا، میں شرمندہ ہوں۔ اب مسٹر جوزف نے پہلی بار اخبار تہہ کیا اور میز پر رکھ دیا۔ ان کی گہری آنکھیں سیدھا جارج کے اندر تک اتر گئی۔ شرمندگی انسان کو توڑ دیتی ہے مگر احساس غلطی اسے مضبوط بناتی ہے۔ ہاں، تم نے غلطی کی ہے، ایک لمحے کی کمزوری تھی، مگر کمزوری کو کمزوری تبھی کہا جاتا ہے جب اسے تسلیم کیا جائے، باقی دنیا کے لیے وہ جرم ہے۔ جارج نے سر جھکا لیا جیسے ہر لفظ اس کی ہڈیوں میں چبھ گیا ہو۔ میں جانتا ہوں، اور اس کا بوجھ میں اپنی زندگی بھر اٹھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی مسٹر جوزف کی آواز میں سختی آ گئی۔ بوجھ اٹھانا نہ کافی نہیں ہے جارج، تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم اس بوجھ کے نیچے دبنے کے بجائے اس سے اوپر اٹھ سکتے ہو، اور تمہاری وجہ سے آج میرا نام، میرا وقار داؤ پر ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ انگلیاں تم خود جھکاؤ گے، اور میں نے تمہیں بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ آگ کے شعلے بھڑکے اور روشنی جارج کے جھکے ہوئے چہرے پر لہر سی ڈال گئی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا کرب تھا مگر ساتھ ہی ایک فیصلہ بھی جنم لے رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں کوشش کروں گا ڈیڈ، میں سب ٹھیک کروں گا۔ مسٹر جوزف نے کرسی کی پشت پر سیدھا ہو گئے۔ کوشش نہیں، یقین چاہیے۔ یہ وہ امتحان ہے جس میں اگر تم گرے تو پھر جوزف نام کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ جارج نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر طاقت بھرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی مگر اس نے پلکیں چھپکا کر چھپا لی۔ جی ڈیڈ۔ وہ دھیرے دھیرے سے مڑنے لگا، قدم جیسے بھاری پتھروں میں ڈھلے ہوں، لیکن کچھ دور ہی چلا ہی تھا کہ مسٹر جوزف کی آواز دوبارہ ابھری، اس بار پہلے سے کہیں نرم، کہیں زیادہ باپ کی سی۔ جارج۔ وہ رکا، پلٹا۔ مسٹر جوزف کی آنکھوں میں ایک ان کہیں ملال کی چمک تھی۔ تم میرے بڑے بیٹے ہو، مجھے تم پر فخر ہے، لیکن اگر تم یہ سب ٹھیک نہ کر پائے تو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ یہ سنتے ہی جارج منہ بھیجے ہنس دیا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ پوری زندگی اس نے یہی تو سننا چاہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ایک روایتی باپ نہیں تھا، وہ کبھی اپنے محبت کا برملا اظہار نہیں کر سکتا تھا، وہ سونے کا نوالا کھلا کر شیر کی نظر رکھتا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، اس نے لب بھینچے مسکراہٹ اور آنسو رکتے کہا۔ بھاری اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ چند منٹ کی خاموشی چھا گئی، پھر مسٹر جوزف کی آواز سنائی دی، خود کو وہ سزا مت دینا جو میری ہے۔ ان کے الفاظ پر جارج الجھ گیا۔ جینی کا نام سنتے ہی جارج کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ تم جانتے ہو، میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا مگر ایک سچی محبت کو تھام نہ سکا، وہ میری سزا ہے۔ تم اسے اپنے حصے کی سزا مت بناؤ، تم ایک اچھے پارٹنر کے حقدار ہو، اور اگر تم نے اس موقع کو ضائع کیا تو یاد رکھنا یہ زخم زندگی بھر نہیں بھریں گے۔ جارج کا دل زور سے دھڑکا اور سینے میں ہی ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی منظر گھومنے لگے، جینی کی وہ ہنسی، وہ سوال بھری نظریں، وہ نرمی جو اس کے اندر کی سختی کو توڑ دیتی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ جی ڈیڈ۔ لاؤنج میں پھر سکوت پھیل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم بھلے ہی لڑکھڑا رہے تھے مگر دل میں ایک نیا عزم جنم لے چکا تھا۔ مسٹر جوزف کرسی پر بیٹھے دیر تک جلتی آگ کو دیکھتے رہے۔ آگ کے شعلے جیسے ان کی آنکھوں کی تھکن اور ان کے دکھ اور ان کے فخر کو ایک ساتھ منعکس کر رہے تھے۔ باہر برف مسلسل گر رہی تھی مگر اندر اس لمحے ایک باپ اور بیٹے کے بیچ کہی گئی باتیں آنے والے وقت کی بنیادیں بنتی گئیں۔ جوزف پیٹرسن، وہ شخص جس نے محبت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ کانفرنس ہال میں روشنیوں کا سیلاب تھا، ہر نیوز چینل کی وین باہر کھڑی تھی، اندر ہر طرف کیمروں کا جنگل، رپورٹر کی چیئرز
پر بے چینی اور ہر ایک کے ہونٹوں پر ایک ہی سوال تھا۔ لیزا نے آخر کار جوزف پر الزام لگا ہی دیا۔ اب وہ سب کچھ کھل کر بتائے گی یا نہیں؟ اسٹیج پر درمیان میں رکھی کرسی پر لیزا بیٹھی تھی، اونی اوور کوٹ اور چہرے پر بناوٹی تھکن۔ یہ پریس کانفرنس ایک آخری وار تھا جو اس نے میڈیا کے اصرار پر رکھی تھی۔ وہ بار بار ٹشو سے آنکھیں صاف کرتی، پھر پانی کا گلاس اٹھاتی، جیسے ہر گھونٹ اس کی ٹوٹی ہمت کو سہارا دے رہا تھا۔ اس کے سامنے اسٹیج پر کئی مائک رکھے تھے۔ پہلا رپورٹر مائک بڑھا کر بولا، مس لیزا، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جوزف نے آپ کو استعمال کیا ہے۔ ہمیں حقیقت جاننے دیں۔ آخر اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ لیزا نے ایک لمبی آہ بھری، جیسے دل کا بوجھ اتارنا چاہتی ہو۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجبوری ہے۔ اس نے مجھے خواب دکھائے، سہارا دیا، اور پھر جب میں اس پر انحصار کرنے لگی، اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیمروں کی فلیش تیزی سے چلنے لگی۔ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رومانوی تعلق میں تھا؟ لیزا نے نظریں جھکا کر مصنوعی لرزتی آواز میں جواب دیا، ویڈیو تو آپ سب دیکھ ہی چکے ہیں۔ میں اتنا کہوں گی کہ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں اس کی زندگی میں سب سے اہم ہوں، لیکن پھر جب اس کی تنہائی مٹ گئی، وہ مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ ہال میں سرگوشیاں بڑھنے لگیں۔ کچھ لوگ نوٹ بنا رہے تھے اور کچھ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں کے اشارے دے رہے تھے۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، سادہ پینٹ، شرٹ اور کوٹ، گردن کے گرد سکارف اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ۔ وہ بھیڑ میں گھل مل گئی اور ایک جانب آ کر بیٹھ گئی۔ لیزا نے سانس بھری اور اگلا جملہ پھینکا، جوزف نے میرا وقت، میرا اعتبار سب ضائع کیا۔ اس نے میرا دل توڑا اور مجھے اس مقام پر لایا کہ میں دنیا کے سامنے روتی پھر رہی تھی کیونکہ میں ایک باورچن کی بیٹی ہوں، صرف اس لیے ہمارے ہاتھ کا بنا کھانا تو کھا سکتے ہیں یہ جوزف، مگر ہم سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اسی لمحے ایک پرسکون مگر مضبوط آواز گونجی، کیا واقعی ہی یہ سب سچ ہے؟ کیا تمہاری ماں تمہارے اس ڈرامے پر ناخوش نہیں ہے؟ سب کی گردنیں مڑ گئی۔ لیزا چونک کر دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، وہ میڈیا سے تو نہیں لگ رہی تھی۔ جی آپ کون ہیں؟ پہلی سی گھبراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ اس کی ماں صوفی تو اس سب کے خلاف تھی اور ابھی تک میڈیا سے دور تھی، پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ جینی نے آہستگی سے چشمہ اتار کر بالوں میں جما لیا۔ میں صرف ایک سوال کرنے والی ہوں۔ تم کہہ رہی ہو کہ جارج نے تمہیں استعمال کیا، لیکن ویڈیوز تو تم نے بنائی ہیں، اور یقیناً اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ اور قابل اعتراض ویڈیوز بھی ہوں گی۔ کچھ اور لمحوں کو آپ نے قید کیا ہوگا، تو پھر وہ کہاں ہیں؟ اور آپ نے ابھی تک جارج کے خلاف کیس فائل کیوں نہیں کیا؟ لیزا کے چہرے پر ایک لمحے کو پسینہ جھلکا، پھر وہ سنبھل گئی۔ میں نے اس سے محبت کی ہے، لیکن وہ اپنی محبت سے مکر گیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی خط، کوئی ریکارڈ، کوئی گواہی؟ اس ویڈیو کے علاوہ کوئی اور ثبوت؟ کیمرے کی فلیش لائٹس کبھی جینی تو کبھی لیزا پر پڑنے لگی۔ ہال میں سرگوشی گونج اٹھی۔ میں ثبوت نہیں ڈھونڈتی، میں رشتہ ڈھونڈتی ہوں، اور اس نے رشتہ توڑا ہے، اس نے میرا استعمال کیا ہے۔ کیا یہ ویڈیو کافی نہیں؟ وہ دبا دبا سا ہنسی گرائی۔ میڈیا کی ہلچل بڑھ گئی۔ کچھ رپورٹرز نے لیزا سے تیز سوال داغے، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شادی کے وعدے کر چکا تھا، وہ کمٹمنٹ تھا آپ سے، اور آپ نے اس سب کے پیسے نہیں لیے اس سے؟ لیزا نے سانس پھل کر جواب دیا، ہاں بالکل، وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ انکار کر رہا ہے۔ تبھی جینی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ایک قدم آگے بڑھایا، جھوٹ، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر لیزا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ گھبرائی، جس شخص پر تم الزام لگا رہی ہو، اس نے آج تک اپنی محبت کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے، وہ وعدہ کرنے والا آدمی ہی نہیں ہے۔ جینی نے اپنا مفلر ہٹا لیا۔ اس کا چہرہ واضح ہو گیا، جبکہ لیزا کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ یقیناً تم ایسا ہی کہو گی کیونکہ جارج تمہارا ڈائریکٹر ہے۔ تم دونوں کے درمیان تعلق ضرور ہے، اسی لیے تم اسے بچا رہی ہو۔ شاید تمہیں بھی اس سے فائدہ ہوا ہو، اسی لیے آج یہاں آ کر تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو، کیونکہ تمہارا اس سے افیئر چل رہا ہے، تمہاری وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا ہے۔ ہال میں ایک شور مچ گیا اور رپورٹرز نے کیمروں کو جینی پر گھما دیا۔ یہ سنتے ہی جینی کی آنکھوں میں سختی ابھری۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے ایک زناٹے دار تھپڑ لیزا کے گال پر رسید کیا۔ آواز ہال میں گونجی اور سب کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر گئی۔ کافی ہو گیا لیزا، جس شخص پر تم انگلیاں اٹھا رہی ہو وہ ایسا انسان ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر رشتے کو عزت دی ہے۔ تم اسے جھوٹا الزام سے بدنام نہیں کر سکتی۔ لیزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار وہ بناوٹی نہیں لگ رہی
بنا وہ اس بار بناوٹی نہیں لگ رہے تھے بلکہ غصے اور شکست کے ملے جلے تھے۔ اس نے ہونٹ کاٹے اور پوری قوت سے چلائی، اگر جارج مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ مجھے ہار جانا دے، میرا وقت کا، میرے عزت کا، میری قربانیوں کا، ورنہ میں عدالت جاؤں گی، میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ یہ سنتے ہی رپورٹرز نے شور مچایا۔ کیا واقعی یہ بلیک میلنگ نہیں ہے؟ کیا یہ ایک ڈیمانڈ ہے؟ یہ بلیک میلنگ ہے، صحافت کے سامنے ایک جھوٹ کا کھیل، اور میں گواہ ہوں کہ جارج جوزف نے کبھی کسی عورت کو ایسے دھوکے میں نہیں رکھا۔ جواب جینی کی طرف سے آیا تھا اور اب سٹیج پر کھڑی تھی۔ میڈیا کو اگلے کئی ہفتوں کے لیے مرچ مسالے کی خبریں مل چکی تھیں۔ ایک ایکٹریس نے سرِ عام ہاتھ اٹھایا تھا، ہال میں شور گونج گیا، رپورٹرز اپنی لائنز ٹائپ کرنے لگے، کچھ لیزا کی شکل دیکھ کر مسکرا رہے تھے جیسے وہ سچائی بھانپ چکے ہیں۔ سب کو جینی کی طرف متوجہ دیکھ کر لیزا نے کرسی کے بازو تھامے اور ہچکیوں سے رو پڑی۔ وہ ایک کم عمر بے وقوف لڑکی تھی۔ تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب چاہتے ہو کہ میری آواز دب جائے، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ آواز ہمیشہ سچ کی گونجتی ہے۔ لیزا جھوٹ شور مچا سکتا ہے مگر زندہ نہیں رہ سکتا۔ حال میں ایک بار پھر کیمروں کی روشنیوں کا طوفان اٹھا اور لیزا وہ ایک لمحے کو سب کی نظروں کے سامنے ٹوٹ گئی۔ اس کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا مگر خود پر ضبط کرتی ہال کے پچھلے دروازے کی جانب بھاگی، اور اس کا یہ ڈرامہ جینی روبرٹ کی وجہ سے فیل ہو گیا مگر وہ ہار نہیں مانے گی۔ جبکہ جینی نے ایک تائرانہ نظر سر پر ڈالی۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس نے سیاہ چشمہ نیلی آنکھوں پر جمالی اور سیڑھیاں اتر کر دروازے کی جانب بڑھی، جبکہ رپورٹر کا سیلاب کیمرے اور مائک اٹھائے اس کے پیچھے لپکا۔ کانفرنس سٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے وسیع و عریض عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ باہر میڈیا کی گاڑیوں کا ہجوم تھا، کیمرہ اور مائک ہاتھوں میں تھامے رپورٹر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے جنون میں تھے۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی سیکیورٹی کے کڑے حصار میں لمبا سا ہال جگمگا رہا تھا۔ سٹیج کے سامنے کرسیاں بھری ہوئی تھیں، ہر سیٹ پر کوئی نہ کوئی رپورٹر، فوٹوگرافر اور بلاگر موجود تھا۔ سٹیج پر بڑی سی میز رکھی تھی جس کے پیچھے مائک سٹینڈز نصب تھے۔ ایک طرف سٹار لائٹ کا لوگو جھلک رہا تھا اور پیچھے سفید پردے پر روشنی کا گہرا عکس پڑ رہا تھا۔ ہال میں ایک عجیب سا شور تھا، لوگ بے چین تھے، سب کو انتظار تھا کہ آخر جارج جوزف کیا کہے گا، وہ کیا بیان دے گا، وہ اپنی صفائی میں کیا کہے گا۔ اسی شور میں اچانک سیکیورٹی کے چند اہلکار حرکت میں آئے، دروازہ کھلا اور جارج اندر داخل ہوا، کالے سوٹ میں سفید شرٹ اور ٹائی کے ساتھ۔ اس کا سراپا سنجیدگی اور تھکن کا مجموعہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے نمایاں تھے، قدموں میں بوجھ مگر چہرے پر ایک ایسی ضد جو شاید اندر کے خوف پر غالب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے اسسٹنٹ فائل سنبھالے چل رہا تھا۔ سٹیج پر پہنچ کر جارج نے کرسی سنبھالی، روشنی براہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، وہ ہال میں کیمروں کی فلیش وقفے وقفے سے دمک رہے ہیں۔ سامنے کہیں ہجوم میں آخری قطار میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس نے اپنے چہرے پر سکارف اور سیاہ چشمہ رکھا ہوا تھا، وہ پرسکون بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد جارج مائک کی طرف جھک کر گویا ہوا، اور اسی کی آواز بھاری مگر صاف تھی، کچھ کہنے سے پہلے میں چاہوں گا آپ سب یہ سنیں۔ اس کے اشارے پر اسسٹنٹ نے ریکارڈنگ چلائی۔ لمحے بھر بعد ہال میں لیزا کی آواز گونجنے لگی، تم برباد ہو جاؤ گے جارج، 3 دن ہیں تمہارے پاس، نیک بننے کی کوشش مت کرو جارج، دنیا تمہاری حقیقت جان لے گی، تم مجھے ٹھکرا کر خود کو بچا نہیں سکتے، تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، تمہارا نام، تمہارا کیریئر، تمہارا خاندان سب خاک میں مل جائے گا، اور جب یہ سب چھن جائے گا تو وہ محبت بھی نہیں بچے گی جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ اس کی دھمکی، اس کی بلیک میلنگ کے جملے، وہ سب جو خفیہ طور پر ریکارڈ کیے گئے تھے، اب سب کے سامنے تھے۔ حال میں ایک شور اٹھا، کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ رپورٹروں نے جلدی سے نوٹس لکھے جبکہ جارج نے سانس کھینچی اور مائک کے قریب ہوا۔ میں جارج جوزف ہوں، سٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے مالک کا بیٹا، لیکن آج میں یہاں صرف جارج کی حیثیت سے بیٹھا ہوں کیونکہ اس سارے معاملے سے میرے ڈیڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو انگلی مجھے پر اٹھنی چاہیے، ان پر نہیں۔ حال میں خاموشی چھا گئی، صرف کیمروں کی کلکس اور روشنیوں کی چمک باقی رہ گئی۔ یہ اسکینڈل اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا، لیکن میں یہاں صفائی دینے نہیں آیا، میں یہاں اپنی غلطی تسلیم کرنے آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی، وہ لمحے بھر کو رکا، ہاتھوں کی پشت پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ ہاں، مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن صرف ایک بار، اور میرا قصور
اور میرا مقصد کبھی کسی کو استعمال کرنا نہیں تھا۔ اس لمحے میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ یہ کہتے ہی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں شرمندگی اور آواز میں گھٹن ابھری۔ وہ ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکا کر ضبط قائم رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور میں اس کا ہرجانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے سر جھکا کر جینا پڑے۔ میں نے کسی کی تہذیب نہیں کی، کسی سے جھوٹے وعدے نہیں کیے۔ میں کسی کا گنہگار نہیں ہوں سوائے ایک شخص کے۔ اس کے ہونٹیں تھرتھرائے، چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ سامنے کے صف میں بیٹھے گئے رپورٹرز نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حال میں ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ وہ شخص میرا بھائی ہے، ولیم جوزف۔ یہ نام لیتے ہی اس کے اندر کا بند دروازہ کھل گیا۔ ولیم کے چہرے کی جھلک آنکھوں کے سامنے لہر گئی۔ وہ تہہ خانے کے لمحے، وہ زنجیریں، وہ صدائیں، سب ایک پل میں لوٹ آئے۔ وہ مناظر ولیم کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہانٹ کرتے تھے۔ اس کے لب کپکپانے لگے۔ میں دنیا میں اگر کسی کا اصل گنہگار ہوں تو وہ صرف میرا بھائی ہے، اور آج میں پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے اسٹیج کی تمام روشنیاں مدھم ہو گئیں اور صرف اس کے چہرے پر ایک تیز کرن پڑ رہی ہو۔ ولیم، میں جانتا ہوں میری معافی تمہارے زخم نہیں بھر سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری پہچان چھیننے کی کوشش کی، تمہیں وہ بھی بنانا چاہا جو تم کبھی نہیں تھے۔ میں نے تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیا، مگر پھر بھی آج میں کہتا ہوں۔ اس کی آواز بھرائی، گلا روند گیا، آنکھیں میچ لی اور دل پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری ولیم، میں معافی چاہتا ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں ولیم کھڑا ہو، جیسے وہ اس کے اندر کی سسکیاں سن سکتا ہو۔ حال میں ایک گہرا سکوت پھیل گیا۔ رپورٹرز کے ہاتھ رکے رہے، سب لمحہ بھر کو ساکت رہ گئے۔ آخری قطار میں بیٹھی لڑکی کے لب تھرتھرائے، اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ دل کے اندر ایک عجیب سی گونج ابھری، جبکہ جارج کے چہرے پر آنسوؤں کی چمک تھی۔ وہ بمشکل ضبط قائم کیے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں ہر غلطی، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی، لیکن اگر ولیم نے دل کے کسی کونے میں مجھے معاف کر دیا تو یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سینے کے مقام پر شدید جلن تھی، جبکہ ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ فلیش لائٹ ایک بار پھر چمکی، سوالوں کی بارش شروع ہوئی، لیکن جارج کے کانوں میں صرف اپنی آواز گونج رہی تھی، آئی ایم سوری ولیم۔ ہال کا ماحول ایک لمحے کو جیسے عدالتی کٹہرے میں بدل گیا۔ ایک بھائی نے دوسرے سے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگ لی تھی، اور یہ معافی شاید آنے والے وقت کی بہت سے فیصلوں کی بنیاد بننے والی تھی۔ ہال کے آخری حصے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اسٹیج کے اس پار چمکتی روشنیوں کے باوجود پچھلی قطار ایک ایسی جگہ تھی جہاں چہروں کی پہچان ماضی کے آئینوں کی طرح دھندلائی جاتی تھی، مگر آج نہیں۔ آج جارج کے لیے سب کچھ واضح تھا۔ اس کی نظریں جیسے ہی ایک خالی کرسی پر ٹھہر گئی، پھر وہ چہرہ ابھرا جسے وہ برسوں سے اپنے ذہن میں لے کر چل رہا تھا۔ وہ چہرے، وہ خاموشی، وہ آنکھیں، وہ لڑکی جسے اس نے رلایا تھا، وہی تو تھی جو اب تک اس کے گلٹ کا سب سے بڑا عکس بنی ہوئی تھی۔ وہ چہرہ دیکھتے ہی جارج کے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑ گیا۔ وہ اب تک اپنے گناہ، اپنی غلطیوں اور اپنی ناکامیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ یہی بوجھ تھا جس کے باعث وہ جینی سے بھی بار بار بھاگتا رہا تھا۔ اسے چاہنے کے باوجود وہ اسے نظریں چرا لیتا، اس کی مسکراہٹ سے بھی ڈرتا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی محبت کا اہل نہیں ہے۔ لیکن آج وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ آج وہ اپنے خوف کو گلٹ سے نکال پھینکے گا۔ حال میں ہلکی ہلکی سرگوشی تھی۔ آخری قطار میں بیٹھی اس لڑکی کا دل بوجھل تھا۔ وہ اٹھی اور پلٹی۔ وہ جانا چاہتی تھی، جیسے خود کو اس منظر سے الگ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے کی جانب بڑھی، اور تبھی مائک میں ایک آواز گونجی۔ اس کا نام لیا گیا۔ کہاں جا رہی ہو جینی؟ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ رکی، ساکت ہوئی۔ یہ وہی آواز تھی جو کبھی ڈائریکٹر کے احکامات دیتی تھی، سخت، پروفیشنل، مگر آج اس میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے کسی نے سمندر کے اندر سے دل کی دھڑکن کھینچ کر اوپر رکھ دی ہو۔ جارج اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، اور وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی نظریں ایکٹنگ کے شوٹ سے ہٹ کر ایک انسان پر مرکوز تھیں، وہ جس کی پشت اس کے جانب تھی۔ پہلی بار ولیم کے علاوہ کسی نے جارج کے لیے سٹینڈ لیا۔ شاید یہی صحیح وقت ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ جینی کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ جارج
ماضی کے بوجھ میں دبا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اندر سے کتنا تنہا تھا، مگر یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کی کہانیاں ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی۔ اسٹیج پر کھڑے جارج نے گہرا سانس لیا۔ اس کا لہجہ اب نرم مگر مضبوط تھا۔ لوگ کہتے ہیں میں ایک مانسٹر ہوں۔ یہ لفظ سن کر ہال میں جیسے ہوا رک گئی۔ اس نے تو کہا تو تھا، مگر اس کے لہجے میں خود پر تنقید نہیں تھی بلکہ اعتراض تھا۔ سچائی تھی، اور وہ سچائی جو دل کو چھو جائے۔ لیکن اگر تم میری زندگی میں آ جاؤ گی تو میں انسان بن جاؤں گا۔ اس جملے کے ساتھ ہی ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ جینی کا دل جیسے کسی نے روک دیا۔ وہ اس لمحے کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سماعت میں سب کچھ جیسے دھیم گیا۔ صرف یہ جملہ، صرف یہ آنکھیں، اور ان میں وہ دعا چھپی تھی جو کسی زندگی بھر کی اداکاری کے بعد پہلی بار سچی تھی۔ وہ اب بھی ساکت تھی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور وہاں وہ سب دیکھ لیا تھا جو الفاظ سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر آیا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ پہلا قدم گلٹ پر رکھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں میں مانسٹر ہوں۔ دوسرا قدم یقین کا، مگر تمہارے سامنے کھڑا میں اپنی زندگی کا سب سے سچا انسان ہوں۔ تیسرا قدم مضبوط تھا۔ میں نے کئی کردار تراشے، مگر کبھی اپنے دل کا کردار نہیں لکھ سکا۔ چوتھا قدم اس کی جانب، تم وہ ایکٹریس ہو جس نے میری خاموشیوں کو بھی مکالمہ دے دیا۔ پانچواں قدم اعتراف تھا۔ جینی، یہ خاموشیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ وہ لمحہ ہے جہاں میری کہانی مکمل ہو سکتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا، اور اب وہ اس کے قریب تھا۔ ہال کی روشنی صرف ان دونوں پر مرکوز تھی، باقی سب منظر جیسے سلو موشن میں جم گیا ہو۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ آخری قدم سوال تھا۔ وہ جھک گیا جیسے ایک اداکار اپنے کردار کے آگے نہیں بلکہ اپنی حقیقت کے آگے جھکتا ہے۔ ہاں، تم نے میری فلم سائن نہیں کی، پر کیا تم مجھے ہمیشہ کے لیے سائن کرو گی؟ جینیفر، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہال میں ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ جینی کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے وقت رکا ہوا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا سیاہ چشمہ اتار کر بالوں پر جما لیا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا، کانوں کے گرد لپٹا مفلر ڈھیلا کیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ سب کہتے ہیں جوزف پیلس کے مکینوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب کہتے ہیں جوزفز مطلبی ہیں۔ تم کیا ہو جوزف؟ اس کے سوال پر جارج بے ساختہ ہنس دیا۔ میں تمہاری ہاں کا منتظر ایک عام سا انسان ہوں۔ وہ الوہی آنکھیں اسے آس سے دیکھتی رہیں۔ جینی نے بے ساختہ لب کترے، اور پھر کچھ دیر بعد اس بات میں سر ہلا دیا۔ لڑکی نے ہاں کہہ دی تھی۔ پریس کانفرنس بھاڑ میں گئی۔ ابھی میڈیا والے شور مچا رہے تھے۔ وہ آنکھوں کے گوشے پونچھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہاں صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ جیسے ایک دستخط تھا، ایک سائن جس نے ایک ڈائریکٹر کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور آج وہ کردار توڑ کر ایک انسان بن کر سامنے کھڑا تھا۔ جارج نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا جیسے ایک ڈائریکٹر پہلی بار اپنے اسکرپٹ کے بغیر بول رہا ہو۔ جینی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ یہ فلم نہیں بنا رہا تھا، یہ اس کا دل تھا۔ یہ کوئی کردار نہیں، یہ وہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جینی اس کی زندگی کا حصہ بنے، نہ صرف ایکٹریس کی طرح بلکہ اس عورت کی طرح جو اسے سچ میں بدل سکتی تھی۔ ہاں، میں ان پر روشنیوں کی ایک کرن پڑی، جیسے اسی لمحے کو تصور بنا دیا ہو۔ سب کچھ جیسے رک گیا۔ جینی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ پرپوزل تاریخ کا سب سے انوکھا پرپوزل تھا۔ ایک ڈائریکٹر اپنی ایکٹریس کو ہمیشہ کے لیے سائن کرنا چاہتا تھا، مگر نہ کسی فلم کے لیے، نہ کسی کردار کے لیے، بلکہ زندگی بھر کے لیے۔ اور ایکٹریس نے ہاں کر دی تھی، اور یہ لمحہ جیسے خواب سا تھا۔ وہ دونوں وہاں کھڑے تھے ایک اسٹیج پر، مگر پردے گر چکے تھے۔ اب نہ ڈائریکٹر تھا، نہ ایکٹریس، صرف دو انسان تھے۔ وہ ایک وعدہ تھا جو لفظوں سے بڑا تھا۔ وقت نے پنکھ پھیلائے اور تیزی سے اڑا۔ وہ دور سات سمندر پار لاہور کی سرد شام میں وہ کمرہ ایک عجیب سکون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا، آفس نما اسٹوڈیو تھا۔ دیواروں کے ساتھ مختلف مشینیں رکھی تھیں، جدید اور پرانی ٹیکنالوجی کے بیچ کا امتزاج۔ کہیں ہیڈ فونز بکھرے تھے، کہیں کی بورڈ، کہیں ٹیپ ریکارڈنگ۔ ایک
اور ایک کونے میں وہ چھوٹے چھوٹے مختلف آلے جو آوازوں کو قید کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کمرے کی نیم روشنی میں ایک میز کے سامنے وہ کھڑا تھا، ولیم جوزف، بند گلی کی گہری سرمئی اونی شرٹ پہنے، اس کے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں دھنسے تھے جیسے وہ اپنے آپ کو تھامنے کے لیے سہارا تلاش کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ، وہ نشان زد چہرہ، سنجیدہ تھا۔ سامنے دیوار گری بڑی سکرین روشن تھی، اسکرین پر جارج تھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا، لہجے میں لرزش اور ہونٹوں پر وہ الفاظ جنہیں کہتے ہوئے شاید اس کی سانس رک رہی تھی، "آئی ایم سو سوری ولیم"۔ یہ سن کر اس کے اندر جیسے کوئی بند کمرہ کھل گیا، یادیں، اذیتیں، وہ راتیں جب اس نے تنہائی میں جارج کے ظلم سہے تھے، سب ایک دم سے آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گئے۔ جارج معافی مانگ رہا تھا، مگر اس کی روح کی گہرائیوں میں وہ جانتا تھا کہ معافی سے زخم بھر نہیں سکتے، مگر شروعات تو ہو سکتی ہے۔ اس کی کتھئی آنکھیں لمحہ لمحہ نم ہو رہی تھیں، لب بھنچے ہوئے تھے جیسے ضبط ٹوٹنے کے قریب ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور اپنے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ خود ہی کہتا تھا کہ ہمارے اپنوں کی غلطیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ہم انہیں معاف نہیں کر پاتے، مگر انہیں اپنی زندگی کے نقش سے مٹا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جینے کے لیے ہی مقدر ہیں۔ وہ جانتا تھا ایک سرد دیوار ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایک سرد دیوار تھی، شاید کبھی نہ گرے، شاید پوری زندگی گزر جائے مگر یہ دیوار کبھی مکمل نہ گرے، مگر شروعات کی جا سکتی تھی۔ اگر جارج نے ظلم کی تنہائی میں کیا تھا تو آج وہ معافی پوری دنیا کے سامنے مانگ رہا تھا۔ یہ کم نہیں تھا، یہ شاید ایک نئی سفر کی ابتدائی لکیر تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، نمی نے راستہ بنایا، اس نے اپنے ہونٹ بھینچے، گہری سانس لی اور اپنے آپ کو ضبط میں رکھا۔ پھر اچانک اس کی نگاہیں اسکرین کے دوسرے کونے میں ٹھہر گئیں، وہاں جینی اور جارج کی تصویریں نظر آئیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ اچھے لگ رہے تھے۔ میڈیا کو نئی خبر مل چکی تھی، لیزا کہیں پس منظر میں چلی گئی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرائے، وہ مسکراہٹ جس میں تھکن بھی تھی، قبولیت بھی اور تھوڑی سی خوشی بھی، جیسے کسی نے اس کے دل پر پڑی برف کی تہ پر ہلکی سی کرن ڈال دی ہو۔ کمرے میں سکوت ابھی باقی تھا کہ اچانک دیوار گرا، اسکرین پر ایک نئی روشنی پھوٹی، نیل کالنگ لائٹ ٹمٹمانے لگی۔ نیل اسے فون کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور میز پر رکھا فون اٹھایا۔ اسکرین پر نیل کا نام نیلے رنگ کی روشنی کے ساتھ جھلملاتا تھا۔ ایک لمحے کی توقف کے بعد اس نے کال ریسیو کی اور موبائل ڈیسک پر رکھتے ہوئے ایئر بڈز اٹھا کر کان میں لگایا۔ ولیم، تم نے دیکھا وہ سب؟ نیل کی آواز میں ہلچل تھی، جیسے ابھی ابھی وہ منظر دیکھ کر اس کا سانس قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ سامنے اسکرین پر حیرت زدہ لگ رہا تھا۔ ہاں دیکھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ جارج نے، اس کی آواز لڑکھڑائی ہوئی سی تھی جیسے الفاظ کو ترتیب دینا مشکل ہو رہا ہو۔ جارج نے سب کے سامنے تم سے معافی مانگی۔ تم کیسا محسوس کر رہے ہو ولیم؟ ولی نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، دل پر بھاری پتھر سا رکھا ہوا تھا، مگر آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ میں اس کے لیے خوش ہوں، میں جانتا ہوں وہ برسوں سے گلٹ میں جکڑا ہوا تھا اور آج وہ آزاد ہو گیا۔ دوسری طرف نیل کی آواز میں خوشی کی بجلی دوڑ گئی۔ اور تم نے دیکھا اپنے جارج نے جینی روبرٹ کو پرپوز کر دیا۔ اوہ مائی گاڈ ولیم، وہ بھی سب کے سامنے، کیا سین تھا! اس کی خوشی تید تھی۔ ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، وہ دھیرے سے بولا، ہاں دیکھا ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ میں آج بہت خوش ہوں ولیم، بہت زیادہ۔ ولی نے لب بھینچ کر مسکراہٹ روکی، دل میں کسک بھی تھی اور سکون بھی۔ میں بھی، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ ایک پل کو دونوں طرف خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی بلکہ ایک نئے آغاز کی گواہی دیتی تھی۔ خیر، میں نے صرف یہ خوشی بانٹنے کے لیے کال نہیں کی، منحوس انسان، تمہاری وجہ سے میں اتنی بری طرح پھنسا ہوا ہوں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میری فیونسی میرا ہاتھ چھوڑ دے گی۔ تم نے مجھے اتنا بزی کر دیا ہے کہ سانس لینے کا وقت بھی نہیں ہے۔ یہ کام تم نے اپنے ذمے لیا تھا، اپنی مرضی سے۔ ہاں جانتا ہوں، اور آج میڈم سیلینا کے ساتھ میٹنگ ہے۔
پلیز جلدی جوائن کرنا، اگر میں 1 منٹ بھی لیٹ ہوا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ جبکہ ولی نے گہری سانس بھری، جیسے اپنی جذبات کو پیچھے دھکیل کر پھر سے پروفیشنل دنیا میں قدم رکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تم میٹنگ شروع کرو، شکریہ، ورنہ میں اپنی انگیجمنٹ کی انگوٹھی واپس لینے کو تیار تھا۔ کال بند ہوگی۔ نیل کی بے چارگی پر وہ بس دھیما سا مسکرا دیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ دوبارہ سنجیدہ اور پرعزم ہو گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھول کر ایک جانب رکھا اور انگلیوں کو ہلکی سی حرکت دی، جیسے ایک نئے کھیل شروع ہونے والا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد اسکرین پر میٹنگ کا ایک نوٹیفکیشن ابھرا۔ اس نے گہری سانس لے کر انوائٹ اوپن کیا۔ کمرے کی فضا پھر بدلنے لگی تھی۔ اسکرین 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک جانب میڈم سیلینا کا چہرہ ابھرا، دوسری جانب نیل کا۔ اسے دیکھتے ہی میڈم سیلینا کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی ملی جلی چمک ابھری۔ وہ کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے ان کے سامنے اچانک کوئی بھولا ہوا خواب حقیقت کا روپ دھار کر آ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد میڈم سیلینا گویا ہوئی۔ یقین نہیں ہوتا یہ واقعی تم ہو ولیم۔ ان کی بھاری مگر نرم آواز میں صدیوں کی مسافت اور شفقت کی جھلک تھی۔ ولی نے لمحے بھر کو نگاہ جھکائی، پھر دھیرے سے مسکرا دیا، یہ میں ہی ہوں۔ جبکہ میڈم سیلینا کے ذہن میں وہ بچہ ابھر آیا جو کبھی چیختا تھا، راتوں کو سوتے میں کانپ اٹھتا تھا، جس کے ہاتھ کانپتے ہوئے کھڑکیوں پر عجیب و غریب اشکال بناتے تھے۔ وہ کاغذ جن پر اس نے زنجیروں میں جکڑے ایک دھندلی شخص کی اسکیچنگ کی تھی، آج بھی ان کے دراز میں محفوظ تھا۔ مجھے آج بھی تمہارا وہ خواب یاد ہے ولیم، زنجیروں میں بندھا ہوا سایہ، تمہاری کمزور سانسیں، وہ چیخیں جنہیں دبا بھی دبانے میں ناکام ہو جاتی تھی، اور تمہارے وہ اسکیچز میں نے آج تک سنبھال کر رکھے ہیں۔ تم جانتے ہو کیونکہ مجھے یقین تھا ایک دن یہ بچہ خود اپنی زنجیر توڑے گا۔ ولی کے لب تھرتھرا اٹھے، اس کی آنکھوں میں پرانی تصویریں جھلملائیں، مگر اس بار وہ کانپا نہیں۔ اس نے اپنی پشت سیدھی کی اور گہری سانس کے ساتھ خود پر قابو پایا، اور میں نے توڑ لی۔ میڈم سیلینا کی آنکھوں میں اب فخر کی روشنی جگمگا اٹھی۔ آج تم میرے سامنے ایک مختلف شخص بن کر کھڑے ہو۔ وہ بچہ جو کبھی خوف کا قیدی تھا آج آزاد ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ آزاد رہتے ہوئے دوسروں کو آزادی دینا چاہتا ہے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں بس کوشش کر رہا ہوں شاید کسی کی مدد ہو جائے۔ جو تم کر رہے ہو وہ سب نہیں کر پاتے۔ وہ گہری سانس لیتے بولی، آپ سے مل کر اچھا لگا میڈم سیلینا، آپ نے مجھے کبھی ہارنے نہیں دیا۔ ابھی فضا میں سنجیدگی گھری ہوئی تھی۔ اچانک نیل کی آواز بلند ہوئی، وہ ان کی جذباتی باتیں سن کر اکتا چکا تھا۔ اٹس مائی ٹائم، اتنی تقریریں بند کرو ولیم جوزف، اور پھر میڈم سیلینا کی طرف رخ کیا۔ میڈم، اس میں میرا برابر کا ہاتھ ہے، اس کا چھوٹا سا آفس یہاں ایڈنبرگ میں دیکھ رہا ہوں، میرا بھی تو کریڈٹ بنتا ہے۔ اسکرین پر میڈم سیلینا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ نیل کبھی کریڈٹ لیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے انتھک محنت کر رہا تھا۔ کس کے لیے؟ صرف ولیم جوزف کے لیے۔ جب سے ولیم نے فیلڈ ریکارڈنگ شروع کی تھی تب سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائے گا۔ نینسی یہی چاہتی تھی، وہی آوازیں جو کبھی اسے ڈراتی تھیں آج اس کی زندگی کی پہچان بن گئی تھی۔ اس نے انہیں قید کرنے کے بجائے آزاد کر دیا۔ اب اس کا مقصد ان قدرتی آوازوں کو جنہیں وہ ریکارڈ کرتا تھا قدرتی میوزک میں ڈھالنے کا تھا۔ اس میوزک کو، اس ویڈیو کو ان بچوں اور ان روحوں تک پہنچانا چاہتا تھا جو تنہائی میں قید تھے، جو اس جیسی بیماری میں قید تھے، جو سو نہیں پاتے تھے، اور اس نے کر دکھایا۔ اس لڑکے نے نہ صرف ایک مکمل میوزک ویڈیو بنا لی بلکہ میری مدد سے ایڈنبرگ میں اپنی ایجنسی بھی کھول لی۔ میڈم سیلینا کی آنکھوں میں حیرت کی چمک دوڑ گئی۔ واقعی وہ حیران ہوئی، جوزف کا بیٹا اپنے باپ کے سہارے کے بنا اپنی پہچان بنا رہا تھا، اور یہ سب نیل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس نے آدھا وقت اپنے کیفے میں گزارا، آدھا میری ایجنسی میں۔ تو تم اور کیا کر سکتے ہو ولیم؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ جو آوازیں کبھی میرے زخم تھے آج وہ میری طاقت ہیں۔ میں
مصنوعی آوازیں تخلیق کر سکتا ہوں، میں قدرتی خاموشی کو بھی نغمہ بنا سکتا ہوں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ آپ نے مجھے کبھی نفسیاتی بچہ نہیں کہا، آپ نے مجھے آرٹسٹ کہا تھا۔ ولیم، تم نے مجھے فخر دیا ہے۔ انہوں نے ایک قلم اٹھاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ وہ اپنی نوٹس بک پر قلم سے ہلکی سی لکیریں کھینچتی رہیں جیسے سوچ رہی ہوں، پھر چہرہ اٹھایا اور براہ راست ولیم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں اکیلی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہسپتال صرف میرا نہیں ہے، مینجمنٹ کی ایک بڑی ٹیم ہے اور ہر نئے پروجیکٹ کو ان کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ لیکن وہ لمحے بھر کو رکی، آنکھوں میں اطمینان ابھرا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ میں نے تمہارے ویڈیو دیکھی ہیں، اس میں وہ سکون ہے جس کی تلاش مریضوں کو برسوں رہتی ہے۔ یہ مخصوص قدرتی آوازوں کا میوزک نہیں ہے، یہ ایک تھراپی ہے۔ ہم جلد اس کو لانچ کریں گے اور اسے باضابطہ طور پر ہسپتال کا حصہ بنا لیں گے، اور جیسے ولی کی برسوں کی تھکن کسی کندھے سے اتار دی ہو۔ اور جیسے ولی کے برسوں کی تھکن کسی نے کندھوں سے اتار دی ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا، اسی لیے میڈم سیلینا سے میٹنگ رکھی گئی تھی تاکہ اس کی ویڈیو کو ہسپتال کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے لبوں پر دھیما سا تبسم ابھرا۔ وہ آگے کو جھکا، کیمرے کے قریب آیا اور آہستگی سے بولا، آپ نہیں جانتی یہ لمحہ میرے لیے کتنا قیمتی ہے۔ اس کے لہجے میں دبی جذبات کی لرزش واضح تھی۔ نیل نے حسب عادت بڑبڑا اٹھا، تو پھر جشن کب منائیں؟ پلیز مجھے بتانا، میں اپنے کیفے کی اسپیشل کافی لے کر آؤں گا۔ وہ سب دھیرے سے مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے ولیم، میں جلد تمہیں اطلاع دوں گا۔ فی الحال مجھے اجازت دو اور ٹھیک ہے ولیم، میں جلد تمہیں اطلاع دوں گی۔ فی الحال مجھے اجازت دو اور ویل ڈن بیٹا۔ یہ آخری لفظ نشان زدہ چہرے والے شخص کے دل میں گھل گیا۔ اسکرین سیاہ ہو گئی۔ نیل نے ہاتھ ہلا کر کال کا اختتام کیا۔ کمرے میں اب صرف کمپیوٹر کی مدھم روشنی اور اس کی بھاری سانسیں باقی تھیں۔ اس نے ایک لمحے آنکھیں بند کی، پھر آہستگی سے اپنی کرسی پیچھے کھسکائی۔ پھر ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ ہلکی سی ہوا اندر گھسی اور ایک جانب رکھی چند کاغذوں کے کونے پھڑپڑانے لگے۔ دروازے میں ایک لمبا سا سایہ ابھرا اور اگلے ہی لمحے کمرے کی روشنی میں وہ سایہ حقیقت بن گیا۔ یہ مرد تھا۔ اس کی موجودگی اتنی بھرپور تھی کہ کمرے کی فضا لمحے بھر کو تھم سی گئی۔ دروازے میں مرد کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں تیز روشنی اور ہلکی سی خفگی جھلک رہی تھی، جیسے برسوں کا حساب ایک ہی پل میں چکا دینے آیا ہو۔ تم یہاں ہو چھوٹے، اور میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ولی نے بے نیازی سے رخ موڑا، ایئر بڈ اٹھا کر میز پر رکھا اور دھیمے لہجے میں جواب دیا، ڈھونڈنے سے پہلے سیدھا میرے پاس آ جاتے، آپ کو پتہ ہوگا میں یہاں ملوں گا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی، کچھ پا لینے کی چمک۔ مراد کمرے میں داخل ہوا اور کندھے جھٹک کر کرسی کے بازو پر ہاتھ مارا۔ ویسے بڑے ہوشیار نکلے تم، یہاں لاہور میں بیٹھے بیٹھے ایڈنبرگ میں اپنی ایجنسی کھول لی۔ ولیم نے سر ذرا جھکایا اور پر اعتماد مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ظاہر سی بات ہے، شادی شدہ آدمی ہوں، کل کو اپنی بیوی ایڈنبرگ لے کر جاؤں گا تو وہاں اسے کیا کھلاؤں گا؟ صرف خواب کام ضروری ہے بھائی۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ مراد نے لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں کو پرکھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ یہ وہی تھا جسے وہ چھوٹا چھوٹا کہتا تھا۔ اتنی جلدی بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، چلو بتاؤ فجر کے حالات کیسے ہیں؟ یہ سنتے ہی ولی کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی سنجیدگی ابھری۔ مراد نے اس کا بازو کھینچا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دونوں اب راہداریوں میں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ابھی تک وہ حواسوں میں لوٹ چکی ہوگی۔ اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیں ایک اچھی خاصی رقم تیار رکھیں، میڈم آتی ہی ہوں گی۔ مراد نے چونک کر اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رئیس گروپ کا 25% شیئر ہے منار فیشن میں، اور جب منار جل چکا ہے تو آدھی بھرپائی کرنا بھی رئیس گروپ کی ذمہ داری ہے، اور اس بار وہ دینا ہوگا۔ مراد کی آنکھیں ذرا پھیل گئیں۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، رئیس ویسے بھی دے دے گا۔ ولی قدم روک کر سیدھا اس کی طرف مڑا۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہری ہوئی تلخی تھی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویسے لے لے گی؟ وہ وہی لے گی جو
ان کا حق بنتا ہے، شاید آپ ابھی جانتے نہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر دوبارہ چل پڑا، جبکہ مراد کو یہ جملہ پتنگے کی طرح چبھ گیا۔ اس نے خفگی سے ناک پھیلایا اور غصے کو چھپاتے ہوئے تنک کا جواب دیا، تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تم نہیں تھے، اسے سنبھالنے والا میں تھا، اور میں جانتا ہوں تب بھی وہ اتنی بڑی ہی ڈرامے باز تھی، اللہ معاف کرے، پوری رات سونے نہیں دیتی تھی۔ کاش مجھے پتا ہوتا بڑی ہو کر ایسے بنے گی تو کچھ دم درود کروا لیتا۔ ولی کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بیگم کا اتنا خیال رکھا تھا، میں نے اٹھائے پھرتا تھا اسے، اور آج دل کرتا ہے۔ وہ رک گیا۔ مراد نے تیز نظروں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ آپ آج بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آج بھی آپ کو عزیز ہے۔ بس یہ ایک جملہ مراد کے دل پر سیدھا لگا۔ اس کے چہرے پر بدلے تاثرات کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے رخی کا غلاف اوڑھنے کی کوشش کی، مگر اندر کی لرزش اس کے چہرے پر عیاں ہو گئی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہ چہرہ دوسری جانب موڑ گیا۔ ولی نے فرصت سے ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور ایک وار اور کیا۔ اچھا تو پھر بتائیں، کیا آپ کو برا نہیں لگتا جب اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے؟ کیا وہ آج بھی آپ کے لیے وہی بچی نہیں ہے جسے آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے؟ یہ جملہ مراد کی کمزور رگ پر جا لگا۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑا گیا، مگر فوراً لہجہ سخت کر لیا۔ بس ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اب بچی نہیں ہے، بلکہ زہریلی مکڑی بن چکی ہے جو مجھے ڈسنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دیتا ہوں اسے، ویسے بھی میں ان سب سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ پلٹا اور سکون سے چل دیا، مگر مراد کا سکون برباد ہو گیا۔ 1 2 3 اور اگلے ہی لمحے مراد جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ چھوٹے، ایسا سوچنا بھی مت، اس کا نہ ہونے والا اڈا ٹیپو باپ ابھی زندہ ہے، میں تمہیں ایسا جانے نہیں دوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ ہنس دیا، اتنا بے ساختہ کہ مراد کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ پہلے مراد کو فجر رئیس کی نسبت سے عزیز تھی، مگر اب اسے جب پتہ چل چکا تھا کہ وہی بچی تھی جسے وہ اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا، تو وہ اسے مزید عزیز ہو گئی تھی۔ راہداریوں میں روشنی اور سائے کھل رہے تھے، دونوں کے درمیان لفظوں کی یہ کشمکش ایک بار پھر رشتے کی ڈور کو کھینچ لائی تھی۔ تمہارا رشتہ تمہارے بھائی سے ٹھیک ہو گیا۔ رشتے کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ صرف ضد اور خاموشی کے پردوں کے پیچھے چھپے جاتے ہیں۔ مراد خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک انکہی قبولیت کے آثار تھے۔ جبھی کبھی دشمنی کے لفظ بھی رشتے کی شدت کی گواہی ہوتے ہیں۔ جو رشتہ دل سے جڑا ہو وہ گردن دبانے پر بھی ٹوٹتا نہیں۔ لکس فیشن کے سفید ماربل کی چمکتی راہداریوں میں خاموشی کا قبضہ تھا، بس ایک آواز، ٹک 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 ٹک، سیاہ ہیلز کی گونج۔ وہ ہر قدم میں غرور، اور ہر جنبش میں زہر، اور ہر حرکت میں وہ پراسرار جو سانس روک دے۔ منار آ رہی تھی، لمبا سیاہ کوٹ پہنے، جس کی جھلک زمین پر بکھرتی جا رہی تھی۔ کھلے بال ہوا کو چیرتے ہوئے کندھوں پر گر رہے تھے۔ سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں کسی ایسے شکار کی تھیں جیسے صدیوں سے شکار کھیل رہا ہو۔ دروازے کے قریب پہنچی تو ایک جھٹکے سے وہ کھل گیا۔ شیشے کی ہلکی سی ٹکراہٹ کے ساتھ اندر سونیا سلطان کرسی پر بیٹھی تھی، سامنے رکھی فائلز اور کافی کا مگ جیسے پل بھر میں بے معنی ہو گئے۔ اس کے چہرے پر موجود پرسکون نقاب ایک لمحے کو پھسل گیا۔ اس کا سکون منار کو دیکھتے ہی برباد ہو گیا۔ ہیلو سونیا، خیریت ہے؟ تم ملنا چاہتی تھی؟ اس نے اندر آتے ہی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کوٹ اتارا، کرسی پر ڈالا اور نرمی سے بیٹھ گئی جیسے یہ جگہ اس کی ہو۔ سونیا کے ہاتھ کپ کپائے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ 5 سال سے وہ اس عورت کے کھیل میں قید تھی۔ اس کے ہر سانس، ہر فیصلہ، ہر لمحہ، سب منار کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا۔ میں آزادی چاہتی ہوں منار۔ 5 سال تم نے جو کچھ کہا میں نے کیا، تمہارا ہر گندا کھیل کھیلا، تمہاری ہر سازش پوری کی، مگر اب میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھتیجے کو رہا کر دو، ہم پیرس جا رہے ہیں، ٹکٹس بک ہیں۔
میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ منار چند لمحے بھویں سکیڑے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کا کہکا ابھرا۔ اس کی آواز میں اتنی کرختگی تھی کہ کمرے کی دیواریں بھی جیسے لرز گئیں۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں تم پر یقین کر لوں ایک لمحے میں؟ اگر تم نے دھوکہ دیا تو؟ سونیا کے چہرے پر سختی ابھری، آنکھوں میں برسوں کی قید، بلیک میلنگ اور زخموں کا غصہ جھلکنے لگا۔ وہ منار سے نفرت کرتی تھی اور اورنگزیب خاندان سے بھی۔ ان کی وجہ سے اس کا باپ مر گیا۔ وہ رئیس سے ہمیشہ مقابلہ بازی کرتے رہی اور پھر ایک دن منار لوٹ آئی۔ کھیل بدل گیا۔ جس منار سے وہ نفرت کرتی تھی وہ منار اس کی کمزوریوں سے واقف تھی۔ بزنس وومن کی حیثیت سے اس کے چند سیاہ کارنامے تھے جنہیں منار بڑے سلیقے سے استعمال کیا، اور سونیا کی سب سے بڑی کمزوری شہرام تھا، اس کا بھتیجا، جو اب بھی منار کے قید میں تھا۔ 5 سال میں کبھی دھوکہ نہیں دیا، اب کیوں دوں گی؟ تم نے میری دنیا اجاڑی، میری کمپنی کے خلاف میرے ہی ہاتھوں وار کروائے۔ میں نے فجر کو تمہارے کہنے پر لکس میں جگہ دی، شہرام کے ذریعے پرائیویٹ کالز کروائیں، رئیس کو بچانے پر مجبور کرنے کے لیے فجر کا ایکسیڈنٹ تک کروایا۔ منار، ہر گیم تمہاری تھی، اور اب جب تم نے سب کچھ حاصل کر لیا تو مجھے رہائی کیوں نہیں دیتی؟ منار کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے انگلیاں آپس میں الجھا کر غور سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری یہ نفرت بڑی خوبصورت ہے سونیا، یہی تو مجھے پسند ہے۔ تم جتنی نفرت کرتی ہو اتنی ہی وفاداری دکھاتی ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم جیسی عورتیں بھاگنے میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ سونیا کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ میں بھاگ نہیں رہی، میں ختم کر رہی ہوں یہ کھیل۔ میرے بھتیجے کو چھوڑ دو، میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ پیرس ہمارا نیا آغاز ہوگا۔ منار نے چشمہ اتارا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں وہی سرخی جھلکی جیسے کسی ڈائن کی آنکھوں میں چمکتی ہے۔ اگر میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو بدلے میں کیا ہوگا؟ صرف تمہارا یقین دہانی۔ اس نے آئی برو اٹھا کر سونیا کو دیکھا۔ یقین سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میں جا رہی ہوں، تمہارے کھیل میں مزید حصہ نہیں لوں گی۔ میں تھک چکی ہوں، میرا بھتیجا ہی میری دنیا ہے، پلیز اسے رہا کر دو۔ منار کی آنکھوں میں لمحے بھر کو سوچ کا سایہ ابھرا اور پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا مکڑی اپنی جال سے کبھی دور نہیں جاتی۔ چاہے تم پیرس چلی جاؤ یا دنیا کے آخری کنارے، یہ دھاگے ہمیشہ تمہیں میری طرف کھینچتے رہیں گے۔ سونیا کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ منار کا کہا کوئی عام دھمکی نہیں، اس عورت کی ہر بات، ہر جملہ حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتا تھا، مگر فی الوقت اسے رہائی مل رہی تھی، یہی کافی تھا۔ اگر میں یہ جال توڑ دوں؟ منار ہنس دی، جال توڑنے کی کوشش کرنے والے خود اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں 5 سال، اور تم آج بھی میرے سامنے بیٹھ کر رہائی مانگ رہی ہو۔ سونیا نے پل بھر کو آنکھیں بند کی، وہ تھک چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک چمک باقی تھی، امید کی چمک۔ تمہیں یقین دلا رہی ہوں منار، چند دن میں چلی جاؤں گی، ٹکٹس میرے پاس ہیں، پیرس ہمارا نیا آغاز ہے، اس نے پھر سے دہرایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، ایک شکار کی نگاہ، ایک شکار کی مذمت۔ منار نے آخر کار آہستگی سے کہا، اچھا دیکھتے ہیں، یاد رکھو اگر تم نے ذرا سا بھی قدم الٹا رکھا تو نہ پیرس بچے گا نہ تمہارا بھتیجا۔ سونیا نے سر جھکا کر آہستگی سے جواب دیا، میں دھوکہ نہیں دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے پھر کافی تو پلاؤ۔ سونیا نے ضبط کرتے ہوئے انٹرکام پر کافی کا آرڈر کی۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی، کافی پیتے ہوئے پرشوق نگاہوں سے سونیا کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے سیاہ کوٹ کی جھلک پھر سے ہوا میں لہری۔ دروازہ کھلا، وہ واپس راہداریوں میں قدم رکھتی گئی، ٹک ٹک ہیل کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سونیا کرسی پر بیٹھی رہ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی ابھی تیز تھیں۔ 5 سال کا کھیل ختم ہو رہا تھا، مگر یہ آخری ملاقات تھی یا ایک نئے کھیل کی شروعات؟ اس سوال کا جواب شاید صرف منار کے پاس تھا۔ سونیا سلطان پیرس جا رہی تھی، مگر منار کے زہریلے دھاگے اس کے ساتھ اڑنے کے لیے تیار تھے۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ لاہور کی ہوا میں اب بھی جلے ہوئے کپڑے، پگھلے ہوئے شیشے اور راکھ میں چبھے خوابوں کی بوکھلائی ہوئی تھی، مگر اس صبح فجر کے اندر کا موسم بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف ایک خاموشی، ٹھہری ہوئی روشنی تھی، جیسے کسی طوفان کے بعد
کسی طوفان کے بعد دریا اپنی سطح پر واپس آ گیا ہو۔ منار فیشن کی عمارت پر مرمت کا کام شروع ہو چکا تھا۔ مزدوروں کی آوازیں، ہتھوڑیوں کی ٹک ٹک اور اینٹوں کی سرسراہٹ ہر سمت سنائی دیتی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ اپنی بکھری سلطنت کو دوبارہ جڑتا دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک ناقابل بیان خالی پن تھا۔ یہ خالی پن جلے ہوئے پتھروں یا گرے ہوئے شیلفوں کا نہیں تھا، یہ خالی پن رشتے کا تھا، خون کے اس رشتے کا جس نے اس کے خوابوں کو آگ لگا دی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے لوٹی تھی، منار فیشن کے بالائی مرکزی ہال کی وہ جگہ جہاں کبھی شوریم ہوتا تھا، اب ملبے میں دبی تھی، مگر اس نے وہاں کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھی اور دل ہی دل میں خود سے کہا تھا، ہاں، یہ میرا انجام نہیں، یہ صرف میرا امتحان ہے۔ اور اب وہ گھر کی بالائی منزل کے لاؤنج میں تھی، چائے کی بھاپ اٹھاتے کپ کے ساتھ وہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ نیچے لون میں باغبانوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آسمان دھند میں لپٹا تھا۔ زندگی کے پچھلے چند سال اس کے نگاہوں کے سامنے ایک فلم کی طرح گھوم گئے۔ رئیس کا چہرہ، منار کی پراسرار مسکراہٹ، ولی کی آنکھوں کا سکون، اور ان سب کے پیچھے اس کی اپنی بقا کی جدوجہد۔ کتنی بار اسے مارنے کی کوشش کی گئی، کتنی بار اس کے وجود پر وار ہوئے تھے، مگر وہ ہر بار بچ نکلی تھی۔ کیوں اس کے اندر ایک ضد تھی، ایک زہریلی سی ہمت جو مرنے نہیں دیتی تھی، اور آج اسی ہمت نے اسے پھر زندہ کھڑا کیا تھا۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے میز پر رکھا اور موبائل اٹھایا۔ ای میل نوٹیفیکیشن، ایک نئی لائٹ چمکی۔ اس نے ان باکس کھولا، درجنوں پیغامات، رپورٹس، معاوضات کے کاغذات، مگر ایک نام پر انگلی تھم گئی۔ روحی۔ دل کی دھڑکن یک دم بدل گئی۔ وہ اپنے علاج کے لیے جا چکی تھی۔ فجر نے بے اختیار سر جھٹکا۔ شٹ۔ لبوں سے دھیما سا نکلا، جیسے دل سے نکلنے والے دھواں دار چیخ کو روک لیا گیا ہو۔ وہ منار میں اتنا الجھ گئی تھی کہ جانے سے پہلے روحی سے مل بھی نہ سکی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ روحی اس سے ملے بنا کیسے چلی گئی۔ بھویں ہلکی سی سکڑ گئیں۔ اس نے ای میل کھولی، ای میل جس کے سبجیکٹ میں گڈ بائے لکھا ہوا تھا۔ لفظوں نے جیسے اس کے سامنے کوئی نیا جال بننا شروع کر دیا۔ میں جا رہی ہوں، ہاں، اس بار آپ سے ملے بغیر۔ شاید اس میں سکون ہے۔ کچھ ملاقاتیں دل کو سلجھانے کے بجائے الجھا دیتی ہیں، اور میں اب مزید الجھنا نہیں چاہتی۔ آپ یقین کریں، برا لگے گا، مگر مجھے یقین ہے کہ جب میں لوٹوں گی تو آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گی، کیونکہ میں وہ روحی نہیں رہوں گی جو آپ کو یاد ہے۔ میں بدل چکی ہوں گی، اور یہ تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ البتہ میں اپنا جار ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ ہاں، وہ وہی چھوٹی سی مکڑی جو آپ نے مجھے دی تھی۔ آپ شاید یقین نہ کریں، مگر ہم دونوں اسی مکڑی سے جڑے ہیں۔ وہ مکڑی میرا سایہ ہے، اور شاید آپ کا بھی۔ میں جلد لوٹوں گی، اور جب لوٹوں گی تو اس جال کا مرکز بدل چکا ہوگا۔ خدا حافظ روحی۔ فجر کی انگلیاں اسکرین پر ٹک گئیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ای میل کے آخری جملے نے جیسے فضا میں سردی سی پھیلا دی۔ اس کے جال کا مرکز بدل چکا ہوگا۔ وہ لمحے بھر کے لیے گہری سانس لے کر اٹھی اور کھڑکی کے پار دیکھا۔ آسمان پر گہری دھند پھیل چکی تھی، جیسے کسی نے شیشے پر سانس بھری ہو۔ نیچے لون میں ایک مکڑی اپنے جال پر چمکتی اوس میں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ البتہ فجر کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، ایک نئی سوچ، اور اس کے اندر سر اٹھا چکی تھی۔ مکڑی اور جال، اور جس جال میں اسے پھنسایا گیا تھا، اسے اب وہ جال توڑنا تھا۔ اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ اسکرین پر اب ہسبینڈ لکھا چمک رہا تھا، مگر کال نہیں اٹھائی گئی۔ پھر اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ یس میڈم۔ یہ ایک گارڈ تھا۔ صاحب یہیں ہیں یا چلے گئے؟ اور وہ اس سے ولی کا پوچھ رہی تھی، جو منار میں ہی تھا، کام کروا رہا تھا۔ صاحب ابھی کچھ دیر پہلے نکلے ہیں، کہہ رہے تھے کہ جلد لوٹ آئیں گے۔ گارڈ نے اطلاع دی تو فجر نے اس بات میں سر ہلاتے فون بند کر دیا۔ چائے کا کپ اب مکمل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے وہ کپ میز پر رکھا، فون بند کیا، اور جیسے ہی موبائل میز پر رکھنے کو بڑی نگاہ غیر ارادی طور پر میز کے کنارے پر رکھے ایک بھورے فائل پر جا ٹھہری۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی، پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی اتر آئی۔ یہ وہ فائل تھی جو اسے دی
دی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ کرسی پر نیم جھکی فائل کھول چکی تھی۔ کاغذات کے درمیان جیسے کوئی سچائی دہک رہی تھی، وہ سچائی جو اسے تکلیف دیتی تھی۔ رئیس اورنگزیب کا نام بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ منار فیشن کا حقیقی پارٹنر وہ تھا۔ لفظ تیز چمکتی چھریوں کی طرح اس کے دماغ میں اتر گئے۔ چند لمحے وہ خالی نظروں سے کاغذوں کو دیکھتی رہی، پھر جیسے ذہن میں کوئی کلک ہوا، ایک تیز واضح دھماکہ خیز خیال۔ اگر رئیس گروپ حقیقی پارٹنر تھا تو منار فیشن کی تباہی کا مالی نقصان اب صفدر یا صرف اس کا ہی نہیں بلکہ رئیس گروپ کا بنتا تھا۔ یعنی قانون اور بزنس کے اصول کے مطابق رئیس گروپ کو ازالے کے طور پر 25% نقصان ادا کرنا تھا۔ بس فجر کی آنکھوں میں اچانک چمک لوٹ آئی۔ یہ صرف ایک مالی نکتہ نہیں تھا، یہ انصاف کا دروازہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلے منار دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتی تھی، وہ کر سکتی تھی، لیکن جب اتنا پاورفل پارٹنر موجود تھا تو پھر خود اتنا بوجھ کیوں اٹھانا؟ وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے رئیس سے بے اختیار شکوہ کر دیا تھا اور وہ بنا کچھ کہے چلا گیا تھا۔ گہری سانس لے کر خود پر ضبط کیا اور کرسی سے آہستہ سے اٹھی۔ چائے کے کپ کی بھاپ کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر فضا میں اس کے عزم کی گرمی پھیلنے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں کو مضبوطی سے باندھا۔ اس کی حرکات میں ایک ٹھہراؤ اور اعتماد تھا، جیسے کوئی ملکہ میدان جنگ سے پہلے اپنا تاج درست کر رہی ہو۔ پھر اس نے وارڈروب کھولا۔ کچھ ہی دیر بعد آئینے کے سامنے کھڑی فجر ایک نئے روپ میں تھی۔ گہرے میرون رنگ کا سوٹ جس کی سلائیوں میں طاقت جھلک رہی تھی، ہلکی مگر نفیس جویلری اور لبوں پر گہری لپسٹک کا ایک مضبوط سایہ۔ چہرے پر وہی وقار، وہی ضبط، مگر اب آنکھوں میں ایک نیا نور تھا، صرف انتقام کا نہیں بلکہ حقیق حق کا۔ کوٹ شوز پہنے، اپنا چھوٹا سا اسٹائلش بیگ ہاتھ میں لیا اور آئینے میں خود کو ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا اور پھر زیر لب مسکرائی۔ اب دیکھتے ہیں مدر، جب منار فیشن کی راکھ میں سے فجر دوبارہ اٹھے تو آپ سامنا کیسے کریں گی؟ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر گئی، ہر قدم کی ٹک ٹک ماربل کے فرش پر گونج بن کر بج رہی تھی، جیسے کوئی جنگ اعلانے دروازہ کھلا ہو۔ باہر کی دھوپ نہیں تھی مگر اس کے چہرے پر زیادہ روشنی تھی۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچی، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور دروازہ بند ہو گیا۔ گاڑی آہستہ سے مین روڈ پر مڑی اور اس کی آنکھیں سیدھا ایک منظر پر ٹکی رہیں، رئیس گروپ، جہاں آج صرف حساب نہیں ہونے والا تھا بلکہ ایک پرانی سلطنت کی بنیاد دوبارہ رکھی جانے والی تھی۔ کہانی پھر سے حرکت میں آ گئی تھی۔ جال بننے والا اب بدل چکا تھا اور عنکبوت کی نئی پرت کھلنے والی تھی، کیونکہ بیگم اس بار جنگ نہیں چاہتی مگر اسے گھسیٹ لیا گیا تھا۔ جی تو اس کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، باقی کا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کریں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔